پیش خدمت ہے کہانی تین بدصورت عورتیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی زمانے میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام شہپارہ تھا۔ وہ انتہائی درجے کی کاہل تھی اور کام کرنے سے جی چراتی تھی۔ وہ کہتی میں کام وام کے لیے پیدا نہیں ہوئی، میں تو بس آرام کروں گی۔ اسے کام کرنے سے چڑ تھی۔ اس کی ماں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح کوئی لالچ دے کر اس سے کام کروایا جائے، لیکن وہ کسی طرح بھی کام کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی تھی۔ پہلے زمانے میں لوگ گھروں میں دھاگا بنایا کرتے تھے۔ شہپارہ کی ماں کو بہت شوق تھا کہ اس کی بیٹی گھر میں بیٹھ کر دھاگا کاتے، لیکن اس کی یہ تمنا کبھی پوری نہ ہو سکی۔ لڑکی نے کبھی چرخے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ ایک دن لڑکی کی ماں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور اس نے لڑکی کو ڈانٹ کر کہا، دیکھو شہپارہ، میں اب تمہاری کام چوری سے تنگ آ گئی ہوں۔ جب تک تم کام نہیں کرو گی تمہارے لیے کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں آئے گا۔ شہپارہ پر ڈانٹ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے ماں کو جواب دیا، اماں تم سے کتنی بار کہا ہے مجھے کام نہ کہا کرو، مجھے کام سے نفرت ہے۔ بیٹی کا جواب سن کر ماں کو مزید غصہ آ گیا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے لڑکی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ تمہیں آرام سے میری بات سمجھ نہیں آتی نا؟ نہیں چھوڑوں گی آج میں تمہیں۔ شہپارہ زور زور سے چلا کر رونے لگی کیونکہ اس کی ماں اسے بہت پیٹ رہی تھی۔ اتنے میں گلی میں سے اس ملک کی ملکہ کا گزر ہوا جس نے لڑکی کی چیخ و پکار سنی۔ ملکہ گھر کے اندر داخل ہوئی۔ جب ماں نے ملکہ کو دیکھا تو اس نے اپنا ہاتھ روک لیا اور چپ کر کے کھڑی ہو گئی۔ ملکہ نے ماں سے پوچھا، تم اس لڑکی کو اتنی بری طرح کیوں مار رہی ہو؟ ماں نے دل میں سوچا، اگر میں نے ملکہ کو بتایا کہ میری بیٹی بہت کام چور اور کاہل ہے تو یہ ایک بہت بری بات ہوگی۔ چنانچہ وہ ملکہ سے کہنے لگی، میں اس کی ماں ہوں، اسے کاٹنے کا بہت شوق ہے، یہ ہمیشہ چرخے کے پاس بیٹھی رہتی ہے۔ میں ایک غریب عورت ہوں، میں اس کے لیے اتنا ریشم کہاں سے خرید کر لاؤں جو یہ ہر وقت بیٹھی کاٹتی رہے؟ یہ بات سن کر ملکہ بولی، مجھے تو چرخے کی آواز سے زیادہ کوئی آواز پسند نہیں، تم اپنی بیٹی میرے سپرد کر دو، میں اسے اپنے ساتھ محل میں لے جاؤں گی، میرے پاس بہت سا ریشم ہے، اس لیے لڑکی اپنی مرضی کے مطابق جس قدر کاٹنا چاہے کاٹے گی، اسے میں ریشم کی کمی کی شکایت نہیں ہونے دوں گی۔ ماں نے تو اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے بات بدلی تھی، مگر یہاں معاملہ ہی الٹا ہو رہا تھا۔ ماں تو اپنی بیٹی سے پہلے ہی تنگ تھی۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ فوراً راضی ہو گئی۔ ملکہ اسی وقت شہپارہ کو اپنے ساتھ محل لے گئی۔ اس وقت لڑکی کی حالت دیکھنے والی تھی، کہاں وہ چرخے کو ہاتھ نہ لگاتی تھی اور کہاں اسے اب اتنا زیادہ ریشم کاٹنا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی۔ ملکہ نے لڑکی سے کہا، یہاں 3 کمرے فرش سے چھت تک عمدہ قسم کے ریشم سے بھرے ہوئے ہیں، تمہیں ریشم کم یا ختم ہونے کی شکایت نہیں ہوگی، یہاں بیٹھ کر تم میرے لیے چرخہ کاٹو۔ لڑکی ملکہ کی باتیں سن رہی تھی اور خاموش تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کوئی جواب دے سکے، لیکن دل ہی دل میں بہت زیادہ خوف زدہ تھی۔ اس نے تو آج تک چرخے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، اسے تو کاٹنا آتا ہی نہیں تھا۔ جب تم یہ سارا ریشم کاٹ لو تو میں اپنے بڑے شہزادے سے تمہاری شادی کر دوں گی۔ میں تمہاری مفلسی کو برا نہیں سمجھتی، تم ایک مسلسل محنت کرنے والی لڑکی ہو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ یہ کہہ کر ملکہ وہاں سے چلی گئی۔ اس قدر ریشم تو میں زندگی بھر نہیں کاٹ سکوں گی، اگر میں 10 سال بھی کوشش کروں تو یہ مجھ سے ختم نہ ہوگا۔ لڑکی بہت پریشان تھی، وہ چرخے کو دیکھ کر رونے لگی اور پوری رات اس نے چرخے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ صبح وہ پریشانی میں اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلی گئی اور محل سے باہر دیکھنے لگی۔ اچانک اس کی نظر 3 مضحکہ خیز بد شکل عورتوں پر پڑی جو اس کی طرف آ رہی تھیں۔ ان میں سے ایک کے آگے کو بڑے ہوئے بہت لمبے پاؤں تھے اور دوسری کی ناک اتنی بڑی اور موٹی تھی کہ جس نے اس کے ہونٹوں کو بھی چھپا رکھا تھا، اور تیسری عورت کے ہونٹ اتنے بڑے تھے کہ اس نے اس کے پورے منہ کو گھیر رکھا تھا۔ وہ لڑکی کے قریب آ کر بولی، لڑکی تم اتنی پریشان کیوں کھڑی ہو؟ جواب میں لڑکی نے اپنی تمام مشکل ان کے سامنے رکھ دی۔ ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں، ہم تمہیں سارا ریشم کاٹ دیں گی، مگر اس کے لیے ہماری ایک شرط ہوگی۔ کیسی شرط؟
لڑکی بولی، تمہیں ہمیں اپنی شادی پر مہمان خصوصی کے طور پر بلانا ہوگا اور تم ہمارا تعارف شرمندگی سے نہیں کرواؤ گی، محض اس وجہ سے کہ ہم خوبصورت نہیں ہیں۔ تم ہمیں اپنی دوست کہہ کر ہمارا تعارف کرواؤ گی۔ مجھے تم لوگوں کی یہ شرط قبول ہے، بس تم لوگ خدا کے لیے میری مدد کر دو۔ آپ کو یہ سارا دھاگا کاٹنا ہوگا۔ اور اسی طرح 3 عورتوں نے تھوڑے ہی وقت میں سارا ریشم کاٹ دیا۔ ہم نے سارا ریشم کاٹ دیا ہے اور تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے؟ جی ہاں بالکل، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، لڑکی نے کہا۔ وہ تینوں عورتیں چلی گئیں۔ ملکہ کمرے میں واپس آئی اور اس نے ریشم دیکھا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ اس نے لڑکی کی بہت تعریف کی اور فوراً شہزادے سے اس کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ شہزادہ بھی بہت خوش تھا کیونکہ شہپارہ بہت خوبصورت تھی۔ جب شادی کا دن قریب آیا تو شہپارہ نے ملکہ اور شہزادے سے کہا، مجھے اپنے کچھ خاص مہمانوں کو شادی پہ بلانا ہے، تم جسے چاہو بلا سکتی ہو۔ ملکہ نے کہا۔ شادی کا دن قریب آ گیا۔ جب تینوں بدصورت عورتیں محل میں داخل ہوئیں تو شہزادی انہیں دیکھ کر فوراً آگے بڑھی۔ آئیے آئیے، ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ شہزادہ ان بدصورت عورتوں کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا، تم نے اتنی بدصورت عورتوں کو اپنا دوست کیسے بنا لیا؟ پھر شہزادے نے باری باری ان تینوں عورتوں سے پوچھا کہ تمہارے پاؤں اتنے بڑے کیوں ہیں؟ چرخہ گھماتے گھماتے میرا پاؤں اتنا بڑا ہو گیا۔ تمہارے ہونٹ اتنے بڑے کیسے ہو گئے؟ دھاگے کو کاٹتے وقت مجھے بار بار اسے منہ سے پکڑنا پڑتا ہے، اس لیے میرے ہونٹ موٹے ہو گئے۔ عورت نے جواب دیا اور تیسری عورت سے پوچھا، تمہاری ناک کیوں اتنی لمبی ہے؟ مجھے دھاگے کو کاٹنے کے لیے اپنی ناک پر لپیٹنا پڑتا ہے۔ اس عورت نے جواب دیا، اسی لیے میری ناک اتنی بڑی ہو گئی۔ ان کے جواب سن کر شہزادہ کچھ پریشان ہو گیا اور کہا، ایسے تو شہپارہ اگر ریشم کاٹتی رہی تو اس کے پاؤں، ناک اور ہونٹ موٹے بڑے ہو جائیں گے، اسی لیے تو ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ عورتیں بولیں، تاکہ تم اپنی بیوی سے کبھی ریشم نہ کٹواؤ۔ میں آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ میری بیوی کبھی ریشم نہیں کاٹے گی، شہزادے نے فوراً کہا۔ اور اس دن کے بعد سے شہپارہ کو چرخہ کاٹنے کی مصیبت سے ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی۔